اللہ تبارک و تعالی جل وعلا امن وعلا اس کی پیارے حبیب علیہ السلام کے فضل و کرم فضل و توسط سے آج کی جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف اس کی چند آیات بھی یہاں تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا یہ جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ان کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ اور ان کے خطبات اور ان کی قوم کے احوال جو ہیں اور ان کی قوم کے اوپر اللہ پاک نے کس طرح عذاب نازل کیا، یہ سب کچھ آیات بینات کے اندر موجود ہے۔ تو آج کی جو حضرت شعیب علیہ السلام انہی کے بارے میں ذکر خیر ہوگا۔ صاحب کا جو ویک ہمارا ہے اس میں دروس بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک نے آپ کو فصیح اللسان اپنی زبان کے اندر آپ کے ایک لطافت تھی، ایک کیف و مستی تھی، ایک سرور تھا جس کی وجہ سے آپ کا ایک لقب ہے، وہ کیا ہے؟ خطیب الانبیاء۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ جب بولتے تھے تو آپ کی زبان میں وہ فصاحت، وہ بلاغت کہ سننے والا جو ہے دم رہ جاتا ہے، اور آپ کی جو تقاریر ہیں، خطبات ہیں، ان سے لوگ معزوز ہوتے ہیں اور دلوں پر آپ کے جو خطبات ہیں وہ اثر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 4 سورہ ایسی ہیں جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، جن میں سے سورہ اعراف، اس کے ہمارے دروس بھی ابھی چل رہے ہیں، اس کے بعد سورہ ہود، پھر سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت۔ یعنی یہ 4 سورہ مبارکہ ہیں جن میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تفصیلاً ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک جو بیٹی آپ کی تھی جن کا نام تھا حضرت صفورہ، سواد فے واو رے الف صفورہ، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ اللہ پاک نے داماد اور سسر دونوں کو نبی بنا کر بھیجا، اور شعیب علیہ السلام آپ کے وصال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا،
سورہ اعراف میں جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ختم ہوتا ہے، اور سورہ ہود میں جہاں پر ان کا ذکر ختم ہوتا ہے، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ پر بیان ہوگا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ جہاں پر آپ رہتے تھے، آپ کی جو بیٹیاں ہیں اکثر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی، تو ایک بار ایسا ہوا کہ رش لگا ہوا تھا کنویں پر، اور بچیاں تھیں، خواتین تھیں، ان کی باری نہیں آ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ گیدرنگ ہے کنویں کے اوپر، لوگ زیادہ ہیں، تو یہ خواتین ہیں، تو ان کی باری معلوم نہیں کب آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے کنویں سے ڈول سے پانی نکالا اور ان خواتین کو دیا، وہیں سے تعارف ہوا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا ہوا۔ تو اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو 2 علاقوں میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت یہ ہوا تھا بنی اسرائیل میں اللہ پاک کی ذات ایٹ اے ٹائم، جس طرح پچھلی آیات میں پچھلے دنوں پر بھی آپ نے سنا کہ حضرت لوط علیہ السلام، اب ایک جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام ہے اور ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایٹ اے ٹائم 2 جگہوں پر نبوت کا کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے، اس وقت اللہ پاک کی ذات ایک جگہ، ایک جو علاقہ ہوا کرتا تھا، اس علاقہ میں ایک ہی شخص کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ نبوت کا کام کرتا، دین کا کام کرتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 جگہوں پر 2 علاقوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ ایک علاقہ مدین اور دوسرا اہل ایکا، یہ 2 علاقوں، ایک بستی تھی اور ایک شہر، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر مدین، جہاں پر ایک شہر تھا، بہت بڑی بستی تھی، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور آپ نے وہاں پر نبوت کا آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی۔ تو مدین جو ہے وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ، جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور ایک آپ کی زوجہ حضرت سارہ، جن میں سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور ایک آپ کی زوجہ تھی جن کا نام تھا انتورا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تو آٹومیٹکلی نیچرلی ایک چیز ہوا کرتی ہے کہ اگر گھر میں 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کے ہاں اولاد ہے تو دوسری بیوی اگر اولاد نہیں ہے تو اس سے جلن محسوس کرتی ہے، حسد میں آ جائے، نیچرلی چیز۔ تو جب اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ وہ تھوڑا سا حسد میں آ گئی، اور ابراہیم کو بولا کہ بھائی ایسا کرو کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے جاؤ۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ابراہیم ٹھیک ہے، سارا جو کچھ کہتی ہے آپ ایسا ہی کریں۔ اللہ پاک کی طرف سے براق آیا، اس پر سوار ہوئے اور یکدم یخلخ ہے مکہ کی سرزمین، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اسماعیل کے ساتھ وہاں پر آپ نے سکون اختیار،
اور حاجرہ اور اسماعیل کو وہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی، تو فرمایا کہ اے میری زوجہ حاجرہ اب یہی آپ کا مسکن ہے، اسی جنگل بیابان میں آپ نے رہنا ہے۔ عرض کی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر عرض کی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر حاجرہ یہاں پر جنگل میں بھی گزارا کرے۔ آج کل کی بیوی تو نہیں کہ آپ اس کی ایک ڈیمانڈ پوری نہ کریں، پورا گھر سر پر اٹھا لیں۔ تو حضرت حاجرہ اور اسماعیل وہاں پر رہنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے آب زمزم، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو جب وہاں پر پانی کا چشمہ ابل آیا تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے۔ اس قافلے والوں نے حضرت مائی حاجرہ ان کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی کہ اگر مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر پانی ہے تو ہم بھی یہاں پر ڈیرا لگا لیں، اپنے خیمے یہاں پر ہم بھی نصب کر دیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے وہ مکہ وجود میں آیا۔ پہلے تو خانہ کعبہ تھا، یہ مکہ شہر نہیں تھا۔ اس طرح جو ہے وہ مکہ کی وادی بنی، مکہ وجود میں آیا۔ ایک نبی اور نبی کی والدہ کہ وہاں پر سکونت وزیر ہونے کی وجہ سے رب کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر حاجرہ اور سارا کی لڑائی نہ ہو، حاجرہ وہاں سے اگر نہ جاتی تو مکہ کہاں وجود میں آتا؟ مکہ شہر کیسے بنتا؟ تو یہ بھی رب کے نظام ہوا کرتے ہیں، بعض وقت حکمتیں ہوا کرتے ہیں، راز ہوا کرتے ہیں۔ ہم ان پوشیدہ رازوں کو، رب کے رازوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ جو قبیلہ آباد ہوا تو ان کی ایک لڑکی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی جن کا نام تھا کنتورہ۔ ان کنتورہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مدی۔ ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ مدین یا مدی۔ تو یہ جو بیٹا ہے اسی بیٹے کے نام پر یہ شہر بنا، جس شہر میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کو اس شہر میں یہ جو مدین ہے یہ تبوک سے 207 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدین اور مدین ایک ایسا شہر ہے کہ وہاں سے دو شاہراہیں نکلتی ہیں، یعنی ایک شاہراہ جو ہے وہاں سے یعنی مصر سے عراق اور دوسرا عراق سے آگے شام کی طرف، یعنی وہ ایک گڑھ آ جاتا ہے۔ مدین ایک منڈی ہے کہ وہاں سے جو ہے ایٹ اے ٹائم مختلف علاقوں کی طرف سے شاہراہیں نکل رہی ہیں۔ اب لازم بات ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر سڑکوں کا جال ہو، مختلف جگہوں سے وہاں پر لوگ جاتے ہوں، تو اگر وہاں پر آپ تجارت کریں گے تو آپ کو کاروبار میں بے حد فائدہ ہو۔ اب یہ جو مدین شہر تھا وہاں سے چونکہ لوگ کے شاہراہیں نکل رہی ہے، اس لیے پھر وہاں پر ایک منڈی بن گئی، ایک تجارتی جو ہے وہاں پر ایک نظام بن گیا کہ وہاں پر پھر لوگ کاروبار کرتے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، پھر وہاں سے مختلف شہروں میں مختلف جو ہے کنٹریز کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے وہ مدین کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ عمرہ، امیر، آسائش پرست، مال و جا ان کے پاس بے بہا۔ تو لیکن ان کے اندر ایک خامی بھی تھی۔ اب چونکہ مدین کے لوگ تھے، یہ وہی وہ لوگ تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے ہیں، جو کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کا نام ہے، انہی کے خاندان میں سے، انہی کی نسل میں سے یعنی یہ لوگ بنے اور ایک قبیلہ آباد ہوا، ایک شہر آباد ہوا، ایک بستی آباد ہوئی۔
لیکن چونکہ وہاں پر مختلف جو ہے مذاہب، مختلف اقوام کا وہاں سے گزرگاہ ہوا، جن میں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، اور ان کے میل جول کی وجہ سے ان کے اندر کفر آ گیا، شرک آ گیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ شرک کرنا شروع، بتوں کے پجاری بن گئے، ان کا میدان جو ہے بتوں کی طرف ہو گیا، رب کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی سب سے بڑی خامی ان کے اندر یہ تھی۔ اور پھر دوسری خامی ان کے اندر یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا، یہ لوگ ناپ تول کے اندر کمی کیا، وزن کم کر کے چیز دینا۔ اب ایک شخص آئے، اس کو کم توڑ کر ایک چیز کو دینا، اگر کوئی سادہ لو ہے تو اس سے زیادہ پیسے کو دینے، یعنی دھوکہ دہی، ناپ توڑ میں کمی، اور پھر شرک، یعنی یہ کرتوت ان کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے ان کو سدھارنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جب آپ نے نبوت کا بوجھ اٹھا کر ان لوگوں کے پاس آئے تو آپ نے سب سے پہلا خطبہ ان کو دیا، کیونکہ وہ لوگ سب سے جو بڑی علت بڑی ارتداد تھے، وہ کون سی علت تھی؟ وہ کیا تھا؟ شرک۔ تو آپ نے فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کی عبادت کرو جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کیونکہ ہر نبی کا یہی پہلا پیغام ہوا کرتا ہے۔ ہر نبی سب سے پہلے لوگوں کو توحید کا تذکیہ کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی پہلا درس دیا، اس اللہ کی عبادت کرو، ان پتھر کے بتوں کو تم کیوں پوجتے ہو، ان کے آگے اپنی زمین کو کیوں جھکاتے ہو، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور پھر تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل بھی آ چکے ہیں، پھر بھی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کے پجاری بن چکے ہو، بتوں کے آگے اپنا سجدہ ریز ہوتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا کا خطبہ دیا، کیونکہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، فراڈ کیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، سادہ لوگوں سے زیادہ پیسے بٹورا کرتے تھے۔ آپ نے سمجھا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ جا کر وہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، صحیح آپ جو ہے ناپ تول میں کام کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کم چیزیں توڑ کر نہ دیا کرو، ان کا وزن برابر کیا کرو۔ اور وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور پھر تیسرا ان کا کام جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ لوگوں کے اندر فسادات پھیلا۔ اگر کوئی شخص جو ہے دین کی اصلاح کے لیے، تعلیم کے لیے جو ہے، اگر کوئی آدمی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر جا رہا ہوتا تو کیا کرتے؟ فسادات بجاتے، لوگوں کو راستہ سے روکتے۔ اگر کوئی باز نہ آتا تو اس کو ڈنڈے مارتے، اس کو تکالیف دیتے، اس کو اذیت دیتے، تاکہ کوئی شخص جو ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اے میری قوم کے لوگوں، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے مومن ہو۔ اگر تم مومنین ہو، اگر تم خدا کو مانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم لوگوں کے
اندر فسادات پھیلاؤ اور ولا تقولوا بكل صراط تريدون اور تم لوگوں کے راستوں میں نہ بیٹھا کرو لوگوں کو دین کے کاموں میں نہ روکا کرو وتصدون عن سبيل الله من آمن به اور پھر جو ایمان لاتا ہے تم کیا کرتے ہو اللہ کے راستے میں لوگوں کو روک لیتے ہو کہ وہ لوگ کیا کرتے کہ وہ پرستے وہ ایمان والوں کو اعلیٰ اللہ کے راستے میں لوگوں کو راستے سے روک دیا کرتے لوگوں کے اندر آگے رکاوٹیں ڈالا کرتے انسان ذرا غور کرے یہ کرتوت قوم شعیب کے تھے کیا آج ہمارا حال بھی یہی نہیں اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے کوئی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے تو ہم راستے میں روڑے اٹھاتے ہیں کہ آج ہم بھی یہی وہ کام نہیں کرتے اگر قوم شعیب ناپ توڑ میں کمی کیا کرتے تھے تو کیا آج ہم ناپ توڑ میں ہم برابری کرتے ہیں کیا آج ہمارے کرتوت اسی قوم کی طرح نہیں ہے آج ہم کتنا ہم وزن کر کے دیتے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں دودھ میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہم نے ملاوٹ نہ کی ہو کوئی ایسا برا کھیل ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہ ہو یہی کام قوم شعیب میں تھی اور یہی کام آج ہمارے اندر ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اللہ پاک کی ذات فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتے آج ہم بھی نقص نکالتے ہیں لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں ہم کسی کو گائیڈ نہیں کرتے کسی کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے اندر آج ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم ایسے نقائص تلاش کرتے ہیں دوستانی محترم آگے تشریف جو چیزیں ان کے اندر تھی آج وہی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں اللہ پاک کی ذات فرمائی کہ بس تم قلیلا کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کیا یہ اللہ کا آپ پر تھوڑا کرم ہے فقلیلا تم بہت کم تعداد میں تھے فکثرتم اللہ پاک نے ہمارے قبیلوں کو بڑھا دیا ہمارے خاندان کو بڑھتری عطا کی اگر ایک شخص جو ہے اس کی اولاد نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کا خاندان نہ بڑھے تو وہ کیا کر سکتا ہے خاندان کا بڑھ جانا اولاد کا ہونا یہ کس کا کرم ہے یہ کس کی نعمتیں ہیں یہ کس کا فضل ہے یہ میرے رب کا کرم ہے یا کیا یہ اس کا کرم کم ہے اللہ پاک نے اس قبیلے کو مدین کو اتنا پھیلا دیا اتنا بڑا وہ علاقہ بن گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اس نعمت کو یاد کرو قلیلاً بہت تھوڑے تھے فَكَثَّرَكُمْ اللہ پاک نے تم کو بڑھا دیا اور پھر بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور ذرا نظر اٹھا کر دیکھو قوم لوط کا کیا انجام ہوا قوم ہود کا کیا انجام ہوا ان اقوام کا کیا انجام ہوا جنہوں نے رب کے نام کو چھوڑ دیا جنہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا بددیانتی کرنا شروع کر دیا ان قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر آگ برسی ان کی بستیوں کو اٹھا لیا گیا پھر بھی دو وہاں سے عبرت نہیں پکڑی دوستان محترم اس کے باوجود قال الملأ الذين استكبروا من قومه بجائے اس کے کہ وہ لوگ اصلاح پا جاتے قوم کے سرداروں نے کیا کیا وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو اس شعیب کو اپنی بستی سے نکال دو یہ آیا ہے ہمیں آج ہماری اصلاح کرنے
یہ ہماری ہی قوم کا فرد ہے، ہماری خاندان کا ایک فرد ہے، اور آج یہ ہماری اصلاح کر رہا ہے۔ دوستان محترم، انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کرو، اپنی بستی سے نکال دو۔ جب انہوں نے بستی سے نکالنا چاہا تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا یہ قوم باز نہیں آنے والی، یہ قوم شرک سے دور نہیں ہونے والی، یہ قوم جو نام قول میں کمی کیا کرتی ہے اس سے باز نہیں آنے والی۔ اے میرے مولا اس قوم کو وہی انجام کر جو قوم ہود کا ہوا تھا، جو قوم ثمود کا ہوا تھا، جو قوم لوط کا ہوا تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک نبی کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں بددعا کے لیے، انسان تصور کرے کہ اس قوم کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ واحد میرے آقا علیہ السلام ہیں، طائف کی بستیوں میں جاتے ہیں، لوگ لو لہان کر دیتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھے، لیکن پھر بھی حضرت جبرائیل امین حضور کی بات یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو ہم طائف کی بستی کو زمین سے اٹھائیں اور قوم لوط کی طرح آسمانوں پر لے جا کر زمین پر ان کو درست دیں۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ تو میرے نبی تھے، یہ تو ہمارے نبی تھے جو کہ سراپا رحمت تھے، لیکن شعیب نہیں تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر میرے مولا یہ قوم باز آنے والی نہیں۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے 7 دن کے لیے ہواؤں کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب ہوا ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے تو حال کیا ہو جاتا ہے؟ 7 دن کے لیے ہوا بند ہو، سخت گرمی پڑ گئی، لوگ اپنے تہ خانوں میں چلے گئے، پھر وہاں بھی گرمی، پھر وہاں سے بھاگے کھلے میدان کی طرف آ رہے، پھر دیکھا کہ ایک بادلوں کا گڑھا آسمان کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس بادلوں کے گڑھے کے نیچے بیٹھے، وہاں سے ٹھنڈی ہوا برسنا شروع ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید آج ہم گرمی سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ہم نے کیا کیا؟ وہ جو کالے بادل تھے ان میں سے آگ برسانا شروع ہوا، زمین گرم اٹھی، ایک زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا، بادلوں سے آگ برسنا شروع ہو گئی، وہ قوم شعیب گولا بن گئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب صبح ہوئی ان کا حال کیا تھا؟ وہ منہ کے بل زمین پر گری اور پتھر بن گئے، آگ نے ان کو جلا دیا۔ اللہ پاک نے اس طرح ان کو عذاب دیا۔ اللہ پاک کی ذات فرمائی الذین کذبوا شعیبا لم یغنوا فیہا، جنہوں نے ہمارے شعیب کو جھٹلایا، ہم نے ان کا یہ حال کیا کہ کبھی وہ زمین پر تھے، کبھی وہ زمین پر بستے تھے ہی نہیں۔ دوستان قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ان نبیوں کے قصے سنا کر امت مصطفی کو، امت مسلمہ کو یہ واضح دے رہا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر آپ بھی باز نہ آئے پھر آپ کا حال بھی انہی قوم کی طرح ہو۔ آج ہم نے بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا کہ آج ہمارے اندر وہی وہ وقت نہیں ہے، وہی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عذاب آتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سورہ ہود میں فرما رہی ہے کہ اے لوگوں، اے میرے بندو، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کرتوت کیے، برے اعمال کیے، تمہارے رب کے عذاب سے تم بھاگ جاؤ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ہمیں چاہیے آج دیکھو بھئی کا عذاب ہے، آج بھی زلزلے آ رہے ہیں، آج بھی بے موسمی بارشیں آ رہی ہیں، آج بھی طوفان آتے ہیں، آج بھی سارے وہ کام ہیں،
اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم سے ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم توبہ کو اپنا عمل بنا لیں تاکہ ہمارا حال اس قوم کی طرح نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔